بیٹا اریبہ آتی رہا کرو، تمہارے آنے سے گھر میں رونق رہتی ہے۔ سکندر عظیم نے بیٹھ کے سرہانے بیٹھی اریبہ سے کہا، جو اکثر ان کا حال پوچھنے چلی آتی تھی۔ جی انکل، میں تو آنا چاہتی ہوں لیکن… وہ کچھ کہتے کہتے اپنی خالہ نائمہ سکندر کو دیکھ کر اچانک رک گئی۔ لیکن کیا بیٹا، کسی نے یہاں آنے سے روکا ہے؟ کوئی دقت ہے؟ وہ اس کی ادھوری بات سے اندازہ لگا چکے تھے۔ بھلا اسے کیوں کوئی روکے گا؟ یہ اس کا اپنا گھر ہے، جب چاہے آ سکتی ہے۔ نائمہ سکندر نے بھانجی کو دیکھ کر یکدم کہا، مگر سکندر صاحب نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا۔ ارے ہاں، حنان کو اس کا آنا بالکل اچھا ہی نہیں لگتا۔ آپ تو جانتے ہو میرے میکے سے کتنا چڑھتا ہے، حالانکہ سب اسے سگے ننیال کی طرح چاہتے ہیں۔ نائمہ بیگم نے سوتیلے بیٹے کی شکایت کا موقع نہیں چھوڑا، جبکہ اریبہ جانتی تھی کہ وہ بہت برا ہے، لیکن اسے یہاں آنے سے اپنی سگی خالہ نائمہ بیگم ہی روکتی تھی۔ بھلا وہ کیوں چاہیں گی کہ سکندر صاحب کی پہلی محبت کی بیٹی اس گھر میں آئے؟ انہیں تو اب بھی ڈر تھا کہ وہ کہیں اریبہ کی محبت میں دونوں بیٹیوں عنبرین اور شاہین کو ہی نہ نظر انداز کر دے۔ حالانکہ ایسے نہیں تھا، اریبہ کے ساتھ یہاں سب کا رویہ بہت روکھا رہتا تھا، اسی لیے سکندر عظیم اس کا خیال رکھتے تھے۔ بن ماں باپ کی بچی تھی اور بہت سلجھی ہوئی سمجھدار بھی تھی، مگر مجال ہے جو اس نے کبھی اپنی خالہ کی شکایت کی ہو۔ اچھا چلے، میں چلتی ہوں، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اتوار کو پھر آؤں گی۔ اریبہ نے کندھوں پر بیگ لٹکا کر کہا۔ اچھا بیٹا، یہ میڈیسن ایکسپائر ہو چکی ہیں، انہیں باہر پھینک دینا۔ سکندر صاحب نے اسے ایک میڈیسن کی شاپر دے کر کہا تو اس نے لے لی۔ نائمہ بیگم اسے مستقل گھور رہی تھی کہ کہیں کچھ دیا تو نہیں جو اس نے نہیں دیکھا۔ اریبہ باہر چلی گئی اور گیٹ سے باہر آ کر جب دوائیاں دیکھیں تو ان میں پیسے تھے۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، پھر یکدم وہ پیسے پرس میں ڈال دیے۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ حنان سکندر اوپر اپنے کمرے کی کھڑکی میں کھڑا اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ سکندر عظیم سے کچھ نہیں لینا چاہتی تھی، مگر اس وقت وہ پیسے اریبہ کو لینے پڑے کیونکہ اسے ضرورت تھی۔ سکندر عظیم کی پہلی محبت عافیہ نیازی تھی۔ عافیہ اور سکندر ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر نائمہ یہ بات برداشت نہیں کر پائی اور اپنی بہن پر نیازی صاحب کا الزام لگا کر ماں باپ کو مجبور کیا، جس کے بعد عافیہ کا نکاح نیازی صاحب سے کر دیا گیا تھا۔ مگر سکندر عظیم نے اس کے باوجود نائمہ سے شادی کرنے کے بجائے اپنی کزن رقیہ سے شادی کر لی، جو حنان کی پیدائش کے 7 سال بعد کینسر جیسی بیماری کی وجہ سے نہیں جی پائے۔ عافیہ کی رخصتی نہیں ہوئی تھی، اس لیے نائمہ کو ایک بار پھر سے خوف ہوا کہ کہیں سکندر صاحب پھر سے عافیہ کا ہی انتخاب نہ کریں۔ اسی لیے اس نے بہن کو ایموشنل بلیک میل کر کے اپنا رشتہ سکندر صاحب سے کرنے پر مجبور کیا۔ سکندر صاحب اپنی بیٹی کی خاطر شادی پر راضی تو ہوئے تھے، مگر وہ اب بھی عافیہ کو ہی چاہتے تھے، لیکن عافیہ نے اپنی محبت کا واسطہ دے کر انہیں بہن سے شادی کرنے پر مجبور کیا۔ سکندر عظیم نے شادی کے بعد جانا کہ نائمہ بیگم کسی صورت ان کے اور حنان کے لیے اچھی ماں اور بیوی نہیں بن سکتی۔ حنان نے کم عمری میں نائمہ بیگم کی ظلم و زیادتی کو تو جھیل لیا تھا، مگر وہ بڑا ہو کر ایسا جلالی انسان بن چکا تھا کہ اس گھر کے در و دیوار بھی اس کے نام سے کانپتے تھے۔ وہ اپنے باپ سے محبت کرتے کرتے نفرت کرنے لگا تھا، صرف اس لیے کہ اس کے خیال میں رقیہ سکندر کی جگہ کسی اور کو نہیں ملنی چاہیے تھی۔ حنان آج تک اپنی سوتیلی ماں نائمہ کو پسند نہ کرتا تھا، مگر اریبہ نیازی مفت میں حنان اور نائمہ کی ناجائز زیادتی اور نفرت کا نشانہ بنی تھی۔ کم عمری میں ہی اس کے باپ کی اپنی ڈیوٹی کے دوران موت ہو گئی۔ وہ ایک الیکٹرانک انجینئر تھا اور ماں بھی تنہائی کا شکار ہو کر آخرکار بیٹی کو اکیلا چھوڑ کر اس دنیا کو الوداع کہہ گئی۔ اریبہ بھری دنیا میں اکیلی رہ گئی۔ نائمہ صرف اس سے ہر وقت کام کرواتی اور بظاہر محبت جتاتی۔ حنان کے خیال میں اریبہ نائمہ بیگم کی چہیتی بھانجی تھی، اسی لیے وہ اس سے بہت چڑھتا تھا، جبکہ سکندر عظیم سب کی اصلیت بخوبی جانتے تھے، اس لیے چھپ چھپ کے اریبہ کو بہت سپورٹ کرتے تھے۔ یعنی اریبہ اپنی بیٹیوں کی طرح ہی عزیز تھی، اور یہ بات وہ کسی سے نہیں کہتے تھے کیونکہ خود نائمہ ہی اپنی بھانجی سے بہت عداوت رکھتی تھی۔ تو حنان کا کیا قصور؟ وہ تو ان سب سے خفا رہتا تھا، بس بہنوں کا پھر بھی خیال رکھتا تھا۔ حنان بیٹا، آج کھانے میں کیا کھاؤ گے؟ آج انور کی سالگرہ ہے تو سب اس کی پسند کا بنوایا ہے، تم کچھ خاص کھانا چاہو گے؟ نائمہ نے ہمیشہ کی طرح حنان سے ڈر کر پہلے ہی اطلاع دی۔ میری پسند کا اتنا ہی خیال ہوتا ہے آپ کو، تو آپ یہ ضروری جانتی ہیں کہ مجھے پسند کیا ہے۔ حنان نے آنکھوں پر کالے چشمے لگا کر طنزیہ کہا، خیر آپ لوگ انجوائے کریں، میں ویسے بھی باہر کھانا کھا لوں گا۔ وہ ماں اور بہنوں کو دیکھ کر بولا، بائی دا وے ہیپی برتھ ڈے امرین۔ اس نے مڑ کر بہن سے کہا تو وہ کھل اٹھی، تھینک یو بھائی۔
برتھ ڈے پریزنٹ کیا چاہیے مجھے بتا دینا۔ وہ مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بول کر چلا گیا، جبکہ نائمہ بیگم کے تن بدن میں آگ لگی تھی۔ وہ تو اسے دیکھنا تک نہیں چاہتی تھی، بس چلے تو حنان کے اس مری ہوئی ماں کے ساتھ سلا دیتی۔ وہ شوہر اور حنان سے واقعی بہت ڈرتی تھی۔ حنان جیسے ہی باہر آیا، اریبہ جلدی جلدی آتے ہوئے اس کے ساتھ ٹکرا گئی تھی۔ حنان نے بے ساختہ اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ بہت جلدی میں رہتی ہو یا مجھ سے ٹکرانے کا تمہیں بہت شوق ہے؟ حنان نے اس کے چہرے کے قریب اپنا چہرہ کر کے تلخ لہجے میں کہا تھا۔ مجھے چھوڑے، درد ہو رہا ہے۔ اریبہ نے اپنے کندھوں کو چھڑوانے کی کوشش کی۔ تمہیں کتنی بار کہا ہے میرے سامنے مت آیا کرو، مجھے تم پسند نہیں ہو۔ حنان نے بہت نفرت سے اسے اپنے مزید قریب کر کے سخت لہجے میں سرگوشی کی تھی۔ میں نہیں آنا چاہتی، خالہ نے بلایا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کو زور سے بند کر کے اپنے چہرے کو اس سے دور کرتے ہوئے بولی تھی۔ حنان، سکندر صاحب نے دور سے دیکھتے ہی بیٹے کو گرجا۔ لو آگے تمہارے سگے۔ اس نے اریبہ کو دور دھکیل کر طنز کہا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، لڑکیوں سے اس طرح کا سلوک کیا جاتا ہے؟ سکندر صاحب قریب آ کر بولے۔ یہ تو کہیں سے بھی لڑکی نہیں لگتی، یہ تو آپ کے ٹائپ اور عمر کی، ویسے بھی مجھے آپ کے ارادے بکواس بند کرو۔ سکندر صاحب نے یکدم اس کے منہ پر تھپڑ مار کر بات کاٹی۔ انکل، اریبہ نے خوفزدہ ہو کر انہیں ایک اور تھپڑ مارنے سے روکا تھا۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، وہ غصے سے بولے۔ حنان نے نفرت بھری نگاہوں سے اریبہ کو دیکھا تو وہ اس کی طرف ہمدردی سے ہاتھ اٹھا ہی رہی تھی، مگر حنان نے اس کے ہاتھ کو جھٹک دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ انکل، آپ کو اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، وہ شرمندہ لہجے میں بولی۔ بیٹا تم کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ تمہارا کوئی قصور نہیں، یہ بہت بدتمیز ہو گیا ہے، رشتوں کی شناخت بھول چکا ہے۔ سکندر صاحب بیٹے کو پیچھے سے دیکھ کر افسوس سے بولے۔ حنان نے انتہائی تیز رفتار سے گاڑی باہر نکالی تھی، جس کی چڑچڑاہٹ چاروں طرف گونجنے لگی تھی۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اپنے بیٹے پر توجہ نہیں دے سکا۔ نائمہ سے شادی کرنے کے بعد ہم باپ بیٹے میں مزید دوریاں آ گئیں، جبکہ میں تو اس کے لیے ایک ماں کو لانا چاہتا تھا جو اس کی بات سنے، اسے پیار کرے، مگر نائمہ نے جو ایک ناسمجھ ضدی بچے کے ساتھ زیادتی کی، میں تو سالوں سے اس انجان رہا۔ مجھے لگا کہ حنان سوتیلی ماں کی نفرت میں شکایتیں کرتا تھا، اس لیے خود بھی اسے ہمیشہ ڈانٹتا تھا۔ وہ انتہائی افسوس سے بتانے لگے۔ آپ کو اپنے بیٹے کا دوست بن کر اس سے دل کی باتیں پوچھنی چاہیے تھی۔ اس بچے کے پاس کوئی رشتہ نہ تھا جو اسے سنبھالے، اسے پیار کرے، اس کے دل کا حال سنے۔ اریبہ کو حنان کی حقیقت سن کر ترس آیا۔ ہاں، مگر جب میں نے حنان کے قریب جانے کی کوشش کی تو وہ بہت دور جا چکا تھا، پانی سر سے گزر چکا تھا۔ اب تو میں اسے جتنا پیار کروں وہ یقین نہیں کرتا، بہت بدگمانیاں پال لی ہیں اس نے۔ سکندر عظیم نے فکر مند لہجے میں کہا۔ کس قدر خرافات بکتا ہے، میں نے اس پر ہاتھ ہی اٹھا لیا۔ وہ اپنے ہاتھ کو دیکھ کر بولے۔ اچھا پریشان مت ہو آپ، اس کے باپ ہیں، غلط بھی بولے تو آپ کا اس پر حق ہے، لیکن یوں پریشان تو نہ ہوئیں۔ اریبہ نے ہمیشہ کی طرح دلاسا دیا۔ باہر لان بیٹھے وہ دونوں باتیں کر رہے تھے۔ اچھا، نائمہ کے سامنے یہ بات غلطی سے بھی مت کرنا، ورنہ وہ حنان کو بھڑکا کر اسے مزید بدگمان کر دے گی۔ جی میں جانتی ہوں، وہ اس کام میں ماہر ہے، میں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گی، آپ بے فکر رہیے۔ اریبہ نے یقین دلایا تو انہوں نے اریبہ کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیر کر ہمیشہ کی طرح دعا دی۔ جیتی رہو۔ وہ مسکرا کر ان کے ساتھ اندر چلی آئی۔ وہ دیر تک آفس میں بیٹھا رہا۔ رات ہو چکی تھی مگر حنان کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ اپنی واکنگ چیئر پر بیٹھا مسلسل کمرے کی لائٹ کو آن آف کر رہا تھا۔ جانے کیوں میں ڈیڈ کے ساتھ اتنا روڈ ہو جاتا ہوں، جبکہ وہ تو اپنے بس میں بھی نہیں۔ انہیں تو اندازہ ہی نہیں کہ وہ اس قدر بیمار ہو چکے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بہت ضعیف ہو گئے ہیں۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ اپنے باپ سے بہت محبت کرنے کے باوجود وہ یہ چاہتا تھا کہ اس محبت کے اظہار میں پہل خود سکندر عظیم کرے۔ وہ کسی ضدی بچے کی طرح باپ سے سوتیلی ماں کی وجہ سے ناراض رہتا تھا، اور اس بات کا اظہار حنان اتنی بار کر چکا تھا کہ سب اسے سمجھنے کے بجائے چڑھنے لگے تھے۔ حنان اور سکندر کے غصے کی بڑی وجہ نائمہ بیگم تھی، مگر وہ ان کے غصے سے ہمیشہ فائدہ اٹھاتے ہوئے ان دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف برگلانے رہتی تھی۔ وہ دونوں نائمہ کی ہر بات پر غصہ کرتے تھے، مگر ایک دوسرے سے دور رہ کر یہی ثابت کر چکے تھے کہ نائمہ بیگم اپنی پرانی چال میں ہمیشہ کامیاب رہتی تھی۔ اور یہ بات اریبہ کو تو سمجھ آ گئی تھی، لیکن بھلا وہ کسی حیثیت سے ان دونوں کو سمجھا سکتی تھی، جبکہ وہ تو اس گھر میں نائمہ بیگم کی وجہ سے ہی آتی تھی۔ صاحب، سب ٹھیک ہے نا؟ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگتی؟ آفس کے واچ مین نے آخر کار حنان سے کہا تو وہ اپنے خیالات کے جزیرے سے پلٹ آیا۔ نہیں،
سب ٹھیک ہے، میں بس گھر جانے ہی والا تھا۔ آئی ایم سوری، مجھے تم پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، مگر پلیز کھانا کھا لینا۔ حنان کمرے میں آیا تو ایک کھانے کا ٹرے ڈھکا ہوا تھا جس کے اوپر ایک چٹ پڑی تھی۔ حنان نے اسے پڑھا تھا، وہ سکندر صاحب کی طرف سے تھی۔ ہاں، پہلے مارتے اب معافی مانگتے ہیں، وہ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اس لڑکی کی وجہ سے ہمیشہ مجھے ذلیل کرتے ہیں۔ ہاں کیوں نہیں، وہ تو ان کی پہلی محبت کی نشانی جو ہے۔ حنان نے چٹ پھاڑ کر اسے کچرے کے ڈبے میں پھینکا تھا۔ مگر وہ پہلی بار سوری بول رہے، مجھے مان لینا چاہیے۔ حنان نے پھٹی ہوئی چٹ کچرے کے ڈبے سے واپس نکال کر اپنے پاس رکھی اور منہ ہاتھ دھونے کے بعد کھانا کھانے بیٹھ گیا۔ تم سے بات کرنی ہے۔ حنان کو صبح آفس جاتا دیکھ کر سکندر صاحب نے حکم دیا۔ مجھے دیر ہو رہی ہے، شام میں بات کریں گے، وہ بے تاثر لہجے میں بولا، جبکہ نائمہ بیگم بڑی بے چینی سے باپ بیٹے کو دیکھنے لگی۔ رہنے دے، بچے کو آفس سے دیر ہو رہی ہے، بعد میں بات کر لیجیے گا، وہ یکدم بولی تو سکندر صاحب خاموش ہو گئے۔ نائبہ بیگم کہاں چاہتی تھی کہ وہ باپ بیٹا آپس میں بات چیت کریں۔ سکندر صاحب بھی مصلحتاً چپ ہو گئے۔ جلدی کریں، جو بھی کہنا ہے، حنان نے گھڑی دے کر کہا۔ وہ نائمہ کے ارادے کو بھاگ کر ہمیشہ وہی کرتا تھا جو اس کی سوتیلی ماں کو بے چین کر دے۔ شاہین کو دیکھنے کچھ لوگ آ رہے ہیں، شام میں گھر پر رہنا، وہ مختصر بولے۔ نائمہ بیگم دنگ رہ گئی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس وقت حنان گھر پر رہے۔ ٹھیک ہے، اور کچھ؟ حنان نے ابھی بنا کسی تاثر سے جواب دیا۔ نہیں، بس اتنا ہی، سکندر صاحب نے چائے کا کپ رکھ کر کھڑے ہو کر کہا۔ حنان خدا حافظ کہہ کر چلا گیا، جبکہ سکندر اپنے کمرے میں چلے گئے۔ وہ حیران تھی کہ حنان نے سوری کی چڑ ان کے کمرے میں چھوڑی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ دونوں باپ بیٹے کے درمیان مختصر سی بات بھی ہو پائی، مگر وہ دونوں اس بات سے انجان تھی کہ یہ کام اریبہ کا تھا۔ اتنا گھنا میسنا ہے تمہارا باپ، میں نے کہا تھا نا کہ حنان کو مت بتانا، لیکن وہی مرغے کی ایک ٹانگ، بھلا بیٹے سے کوئی بات چھپا سکتے ہیں؟ نائمہ بیگم بیٹیوں کے سامنے کہنے لگے، جبکہ اریبہ خاموشی سے ان کی فرمائش پر رات کے کھانے کا انتظام کر رہی تھی، جس کا کریڈٹ اس کی بیٹی شاہین کو جانے والا تھا۔ ممی کیا ہوا، اگر بھائی بھی ہوں گے تو؟ چپ رہو تم، کچھ پتہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ تم عشق عاشقی کر رہی تھی وہ حنان کی مخالف پارٹی کا بزنس کرتا ہے؟ وہ بے ساختہ بیٹی کو ڈانٹتے ہوئے بولی تو شاہین منہ بسوڑنے لگی۔ اور سنو تم، وہ اریبہ کی طرف دیکھ کر بولی تو اریبہ نے توجہ دی۔ کس مرض کی دوا تمہیں سکندر کے پیچھے اس لیے نہیں لگائے کہ محض پیسے بٹورتی رہو؟ کچھ خبر بھی رکھا کرو اس لاچار انسان کی کہ کیا کر رہا ہے اور اس کی پلاننگ کیا ہے۔ اریبہ ان کی تصدیق پر کچھ بے خبری کا بہانہ کر کے بیوقوفوں کی طرح گھبرانے لگی۔ بس ہر وقت یہی ڈر خوف اس پر سوار رہتا ہے، حنان سے اتنا ڈرتی کیوں ہو؟ وہ غصہ ہوئی تو اریبہ چپ چاپ ابلے ہوئے چاولوں کا پانی سنگ میں بہانے لگی۔ خالہ، وہ بہت بدتمیزی کرتا ہے، وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ وہ تو ہے ہی سدا کا بدتمیز، وہ ناگواری سے بولی تو اریبہ کو کچھ اطمینان ہوا کہ نائمہ بیگم کو اس کے دل میں چھپی اس باپ بیٹے کے لیے ہمدردی کا شک نہیں ہوا، ورنہ سب سے پہلے وہی اریبہ کو گھر سے نکال دیتی۔ اوہو، ہماری سگڑھ کزن کتنے کام کرتی ہے۔ اریبہ کچن میں کھڑی کھانا نکال کر ملازمت سے ٹیبل پر لگوا رہی تھی جب اچانک حنان نے پیچھے سے آ کر اس کے کندھوں کو پکڑ کر ڈرا دیا۔ وہ چونک گئی، اس کے ہاتھوں میں پکڑا بال کانپنے لگا۔ بہت مزہ آتا ہے تمہیں میرے گھر کے کام کرنے میں، سب کی لاڈلی بن کر ہمیشہ ہمدردی بٹور کر تمہیں سکون کیسے ملتا ہے؟ وہ اسے پیچھے سے پکڑے کھڑا اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ چھوڑے مجھے، میں بس گھر جانے والی ہوں، خالہ نے کہا بنانے کو، بلا لیا۔ وہ اپنے کندھوں کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی مگر آگے کچن کاؤنٹر تھا، پیچھے حنان، وہ پھنس گئی تھی۔ تم اتنا ڈرامہ کیسے کر لیتی ہو یار؟ سب کی لاڈلی ہونے کے باوجود سب سے زیادہ مجبور اور مسکین بھی تم ہو۔ حنان نے اس کا رخ اپنی جانب کروا کر کہا۔ مجھے چھوڑیں پلیز، میں آئندہ یہاں نہیں آؤں گی، وہ بے بسی سے بولی، مگر حنان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ اس کی نظر میں سب سے زیادہ قصوروار اریبہ ہی تھی۔ دیکھنا، تمہارا ایسا حشر کروں گا کہ یاد رکھو گی، وہ اریبہ کو چہرے کو تھوڑی سی پکڑ کر بولا۔ اریبہ نے زور سے اسے دھکا دیا اور بھاگتی ہوئی کچن سے باہر چلی گئی تھی، جبکہ حنان اسے خوفزدہ کر کے بظاہر بہت خوش تھا۔ اریبہ کتنی ہی دیر اپنے واش روم میں بیٹھی رو رہی تھی۔ ہاسٹل کے کمرے میں 2 روم میٹ اور بھی لڑکیاں تھیں، وہ تو رونے کے لیے بھی جگہ کی محتاج تھی، اسی لیے واش روم میں بیٹھ کر روتی رہی۔ کتنا سائیکوپیتھ ہے یہ انسان، آخر میں نے کیا بگاڑا اس کا جو ہر کوئی مجھے مندر کی گھونٹ کی طرح بجا کر چلا جاتا ہے؟
وہ آئینے کے سامنے کھڑی خود سے سوال کر رہی تھی، غریب یتیم ہونا سب سے بڑا قصور ہے، تم ان سب کی محتاج ہو، سب سے اہم بات تم ایک بے سہارا لڑکی ہو جس کے پاس کسی بھی مضبوط کندھے کا سہارا نہیں، جو تمہاری ساری دنیا کے سامنے کسی سی سپلائی دیوار کی طرح ڈٹ جائے اور دھوپ کے گرم سائے تک سے بچائے رکھے۔ سامنے کھڑے سائے نے اسے پردے کے پیچھے کی حقیقت کو عریبہ پر آشکار کیا تو وہ بے ساختہ رونے لگی۔ وہ خاموش چیخوں کو اپنے اندر ہی اتارنے لگی، ہاں مگر اس کی آنکھوں سے بہتے پانی نے اس کے دل کا سارا بوجھ اتار دیا تھا۔ آخر کار اس نے اپنے اندر ابلتے غم و غصے کو سنانے کے لیے ٹھنڈے جسم پر پانی کی فوار سے مات دے دی، اور جب وہ کچھ بہتر محسوس کرنے لگی تو باہر آ گئی تھی۔ ارے کل تم بریانی کو بیچ میں چھوڑ کر کہاں چلی گئی تھی؟ دم پر بھی نہیں رکھی تھی، میں تو تمہیں کال کر کر کے پریشان ہو گئی مگر تم نے مڑ کر نہیں پوچھا۔ سب خیریت تو ہے؟ محترمہ نے کہیں عشق معشوقی تو شروع نہیں کر لی؟ نائمہ بیگم کے طنز کسی نشتر سے کم نہ تھے۔ خالہ بس طبیعت خراب ہو گئی تھی اسی لیے چلی گئی، ریحان کو بتایا تھا۔ عریبہ نے جھوٹ بولا۔ بس رہنے دو، میں جانتی ہوں کہ تجھے شاہین کے رشتے سے دکھ ہو رہا ہوگا تبھی چلی گئی ہوگی۔ وہ بھر بھر اس کا دل جلانے سے باز نہ آئی۔ جب دل کرتا ہے بلا لیتی اور جب دل کرتا ہے سکندر انکل سے بات تک نہیں کرنے دیتی۔ جہاں اپنا فائدہ ہوتا ہے تو میرا ہونا ضروری لگتا ہے اور جہاں میری عزت کی بات آتی ہے تو پھر چاہے میں بھاڑ میں جاؤں۔ عریبہ نے افسوس سے سوچا مگر وہ نائبہ بیگم کو کچھ نہیں کہہ پائی۔ بھلا اس کی کیا اوقات تھی کہ ان کے سامنے بات کرتی۔ عریبہ کا دل بہت کرتا تھا کہ یہ شہر چھوڑ کر چلی جائے مگر کہاں جاتی، مجبور تھی۔ ابھی تک پڑھائی پوری نہیں ہوئی، مشکل سے اسکالرشپ ملی تھی، نوکری کوئی مل نہیں رہی تھی۔ نوکری کرنا اس کے لیے تھا بھی بہت مشکل کیونکہ وہ سی ایس کرنا چاہتی تھی جس کی پڑھائی بہت مشکل تھی اور سپورٹ کرنے والا ایک سکندر عظیم تھے جس سے عریبہ پیسے لینے سے گریز کرتی تھی۔ بہت خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کر، میں دعا کر رہا تھا کہ جب یہاں آؤ تو تمہیں پاؤں اور دیکھو تو مجھے یہیں مل گئی۔ اعظم نے عریبہ کو سکندر کے گھر پر دیکھ کر کہا۔ وہ سکندر کا بھتیجا تھا جو حنان کا اچھا دوست ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیدر کے بزنس میں پارٹنر بھی تھا۔ وہ بچپن سے ہی عریبہ پر نظر رکھے ہوئے تھا مگر عریبہ اسے گھاس نہیں ڈالتی تھی۔ ہاں مگر دونوں کے درمیان سلام دعا ہوتا تھا۔ عریبہ کسی کے ساتھ کبھی بھی برا برتاؤ نہیں رکھتی تھی، ہاں مگر ہر بار اپنی خالہ کی وجہ سے وہ لوگوں سے دور ہو جاتی تھی۔ نائمہ نے ہمیشہ اس کے پیٹ پیچھے عریبہ کے کردار پر کیچڑ اچھالا تھا لیکن عریبہ کو اس بات کا صرف گمان تھا، وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی خالہ اس حد تک اس کی دشمن تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ عریبہ نے اس کی بات کو نظر انداز کر کے کہا تھا۔ بس ہمیشہ کی طرح خوش مزاج اور اچھا۔ وہ مسکرائے تو عریبہ بھی جواباً مسکرائی تھی۔ کہاں تک کامیاب ہوئی؟ بتاؤ، کیا کسی انسان کا انتخاب کیا یا ابھی تک نہیں؟ میں ابھی تک میرا ہاتھ ابھی بھی تمہارے ہاتھ کے انتظار میں ہے۔ اعظم نے اپنے ہاتھوں میں پکڑے کچھ دستاویزات سنبھال کر کہا۔ عریبہ نے بے ساختہ قہقہ لگایا تو وہ بھی مسکرایا تھا۔ تم ہنس رہی ہو، میں مذاق نہیں کر رہا، پلیز بتاؤ نا۔ وہ مصر تھا، آپ ابھی تک نہیں بدلے، ویسے کہ ویسے ہی شوخ مزاج۔ وہ مسکراتی ہوئی بولی، تم بات کو ٹال رہی ہو اور کچھ نہیں، میں پھر بھی بہت یاد آ رہا ہے نا، اور یہ کس بات پر تم اتنے دانت نکال رہی ہو؟ حنان نے آتے ہی کہا، اس کے لہجے سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ عریبہ کو کسی اور کے ساتھ ہنستے دیکھ کر جیلس ہو رہا تھا۔ کیوں بھائی، تمہیں کوئی اعتراض ہے تمہاری دوستی یا پھر یاریانیت پر؟ اور سنو، ابھی تک نہیں سدھرے عریبہ کو ہنستا دیکھ کر تم واقعی جیلس ہوتے ہو یا تمہیں اس کے ساتھ کسی اور کا بات کرنا پسند نہیں؟ آصف نے اس کے لہجے اور رویے سے اندازہ لگایا۔ اچھا، یہ بات بہت اہم ہے نا جس سے مجھے جس انسان جیلس ہوگا؟ حنان نے غصے سے کہا، یار وہ والی جیلسی نہیں جو دشمنوں میں ہوتی ہے، بلکہ میرے کہنے کا مقصد ہے کہ تمہیں عریبہ کے ساتھ کوئی لڑکا پسند نہیں سوائے اپنے۔ اعظم نے عریبہ کو دیکھ کر آنکھ ماری جبکہ عریبہ ہمیشہ کی طرح حنان سے ڈر گئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ حنان اسے نفرت کرتا تھا مگر اعظم کی بات سے حنان کے ساتھ عریبہ کو بھی اچنبھا لگا تھا۔ یہ کچھ زیادہ بکواس نہیں کر رہے تم؟ مجھے یہ پسند ہے، وہ ابھی اپنے لیے حنان کی انتہائی ناگواری سے کہا تھا۔ عریبہ اس کی نفرت بھرے لہجے سے سہم گئی تھی۔ اس کی اتنی اہمیت نہیں ہے کہ یہ مجھے پسند آئے گی۔ اعظم حنان کے الفاظ پر حیران ہوا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ مجھے بہت پسند ہیں؟ ایسا بالکل نہیں، آپ کی اطلاع کے لیے عرض کرتی ہوں چلوں گی کہ میں آپ جیسے سائیکوپیتھ انسان کو کبھی پسند نہیں کر سکتی، بلکہ مجھے تو آپ پر ترس آتا ہے کہ آپ اندر سے کتنے بیمار ہیں۔ عریبہ کی بات پر حنان تنزیہ ہنسا تھا جبکہ اعظم ان دونوں کی باتوں سے مزے لے رہا تھا۔ کیا ہوا، بہت اچھل رہی ہے تم اس کے سامنے؟
حنان اس کی طرف بڑھا تو وہ اندر ہی اندر خوفزدہ ہوئی، مگر اعظم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر بے ساختہ روکا۔ او بھائی کیا کر رہے ہو؟ تم دونوں کی نفرت دیکھ کر مجھے پکا یقین ہو چلا ہے کہ یہ پیار کی پہلی سیڑھی ہے۔ میں چلتی ہوں، ویسے بھی کوئی اتنا اہم نہیں کہ میں نفرت جیسا اہم جذبہ اس شخص کے لیے دل میں رکھوں۔ اریبہ مختصر کہہ کر چلی گئی، جبکہ حنان اسے جاتا دیکھ کر اندر ہی اندر آگ بگولا ہو رہا تھا۔ کیا واہیات جملے کس رہے تھے اس کے لیے؟ تمہیں شرم نہیں آئی؟ حنان نے غصے سے کہا، مگر اعظم اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ پایا کہ وہ اریبہ کے لیے اس طرح کی بات نہیں سن سکتا، یا اعظم کا ان دونوں کے تعلق کو نام دینا برا لگا۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوا۔ مطلب یہ کہ وہ اتنی اہم نہیں کہ میں اس کے لیے جذبات رکھوں، پھر چاہے وہ جذبات نفرت کے کیوں نہ ہوں۔ حنان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بول رہا تھا، مگر وہ یہ بھی نہیں جانتا تھا کہ وہ اریبہ سے نفرت کرتا تھا یا واقعی یہ پیار کی پہلی سیڑھی تھی۔ اریبہ کا اعظم کے ساتھ ہنس ہنس کر بولنا حنان کو برا لگ گیا تھا، ساتھ ہی اریبہ نے اعظم کے سامنے اسے ڈٹ کر جواب دیا تھا، اور اس بات پر وہ حیران تھا۔ اب وہ انتظار میں تھا کہ کب وہ اسے گھر پر دکھے تاکہ وہ سوتیلی ماں کی چہیتی بھانجی سے بدلہ لے سکے۔ حنان اسے بدلہ لینے کے بہانے ملنے کے لیے بے چین رہتا تھا، اور یہ بات خود حنان کو بھی پتہ نہیں تھی کہ ملنے کی جلدی تھی یا اریبہ سے بدلے کی۔ آج شاہین کا رشتہ پکا ہو رہا تھا تو نائمہ بیگم اور سکندر نے اریبہ کو آنے پر اصرار کیا۔ اسے آنا ہی پڑا۔ وہ سنہری رنگ کی لمبی قمیض اور پلازو میں بہت سمپل اور خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس کی ڈریسنگ ہمیشہ سے بہت مختلف تھی۔ سب کہتے تھے کہ اریبہ ہو بہو اپنی ماں عافیہ جیسی ہی خوبصورت اور پرکشش تھی، مگر حنان اسے مسکراتا دیکھ کر اندر ہی اندر بے چین ہو گیا تھا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اریبہ کو دیکھ کر حنان کیوں اتنا مضطرب ہو جاتا تھا، مگر اسے یقین تھا کہ وہ اریبہ کو ناپسند کرتا تھا، اس لیے اسے دیکھتے حنان کے تن بدن میں آگ لگ جاتی تھی۔ بہت خوش ہے شاہین کا رشتہ اعظم کے کزن سے ہوا ہے۔ اریبہ شاہین کے کمرے میں جیسے ہی نکل گئی، حنان نے اریبہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور ایک خالی کمرے میں لے گیا، جہاں اندر ہوتے ہی اس نے دروازے کو زور سے کک مار کر بند کیا۔ وہ حیرانی سے حنان کو دیکھ رہی تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ دور ہٹو، دروازہ کیوں بند کیا ہے؟ وہ حنان کو اپنے راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے سہم کر بولی۔ اس دن اعظم کے سامنے بہت بہادری دکھائی تھی، ہاں؟ کیوں؟ کیا لگتا ہے وہ تمہارا جو آج بھی اتنی تیاری کے ساتھ یہاں پہنچ گئی ہو؟ حنان نے اسے دیوار سے لگا کر دونوں ہاتھ دیوار پر رکھے۔ وہ اپنا منہ پھیر کر اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی رہی۔ حنان پلیز دور ہٹے، آپ کیوں ہر وقت مجھے پریشان کرتے ہیں؟ آخر کیا بگاڑا ہے میں نے آپ کا؟ وہ رونے جیسی ہو گئی، مگر وہ حنان کے سامنے رونا نہیں چاہتی تھی۔ نہیں، تم بتاؤ کہ تم ہر وقت میرے گھر میں رہتی ہو باوجود اس کے کہ میں تمہیں ناپسند کرتا ہوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تم مجھ پر مرتی ہو۔ حنان نے اس کی پھولتی سانسوں کے شور میں سرگوشی کی تو اس نے بے ساختہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھا تھا۔ میں آپ پر مرتی ہوں؟ وہ حیرانگی سے بولی تو وہ زیر لب کمینگی سے مسکرایا تھا۔ پتہ ہے تم مجھے ہراساں کرتے ہو، جو ایک بہت بڑا جرم ہے۔ میں کسی دن تم پر FIR درج کر دوں گی۔ وہ ٹہر ٹہر کر ڈرتے ڈرتے بولی تو حنان ہنسنے لگا۔ وہ اسے خوفزدہ دیکھ کر شاید کچھ زیادہ ہی خوش ہو رہا تھا، مگر اریبہ کی آنکھوں سے دو موتی چھلک کر حنان کے ہاتھ پر گرے تو بے ساختہ چپ ہو گیا وہ، اور اسے حیرت سے دیکھنے لگا کہ واقعی وہ رو رہی تھی۔ اریبہ نے اسے کسی خیال میں گم دیکھ کر یکدم دھکا دیا اور بھاگتی ہوئی باہر چلی گئی۔ حنان اس کے آنسو دیکھ کر بہک گیا تھا، مگر وہ اس بات سے بے خبر تھا۔ اریبہ کیسی لگتی ہے تمہیں؟ سکندر نے اچانک بیٹے سے پوچھا تو نائمہ بیگم حیران رہ گئی۔ کیوں پوچھ رہی ہیں جبکہ جانتے ہیں کہ وہ مجھے پسند نہیں؟ حنان نے کانٹے سے فروٹس کھاتے ہوئے شان بے نیازی سے کہا۔ نائمہ من ہی من میں خوش ہوئی، لیکن مجھے تو لگتا ہے کہ تم اسے بہت پسند کرتے ہو، اسے نہ دیکھو تو تمہیں چین نہیں آتا۔ سکندر کی بات پر نائمہ کو کھانسی آئی تھی، جبکہ حنان نے حیرت سے اپنی سوتیلی ماں کو دیکھا۔ آپ دونوں میرا مذاق اڑا رہے ہیں؟ حنان نے دونوں کی طرف دیکھ کر اطمینان سے کہا۔ ارے مجھے کیوں بیچ میں گھسیٹ رہے ہو، جبکہ یہ مذاق تمہارے باپ نے کیا ہے؟ وہ بظاہر مسکرا کر بولی، جبکہ دل میں تہلکہ مچ گیا۔ یہ مذاق نہیں ہے، سچ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہیں اس کے ساتھ شادی کر لینی چاہیے۔ حنان اپنی باپ کی بات پر تعجب سے انہیں گھورتا رہا۔ کیوں بچے کو چڑھا رہے ہیں؟ بھلا اریبہ اور حنان کا کیا جوڑ؟ وہ بڑی ڈھنائی سے بات کو آگے بڑھا رہی تھی۔ کیوں، تمہاری تو بھانجی ہے، تمہیں کوئی اعتراض ہے اس رشتے پر؟ وہ سوالیہ نظروں سے بیوی کو دیکھ کر بولے۔ حنان نے باپ کے سوال پر نائمہ بیگم کو بغور دیکھا۔ میری پسند ناپسند کا تو سوال ہی نہیں، یا حنان کی پسند کا خیال کرنا چاہیے آپ کو۔ وہ بہت چالاک عورت تھی، بظاہر اریبہ کو عزیز رکھ کر حنان کے نشانے پر اپنی جگہ اریبہ کو کھڑا کر دیا تھا۔
حنان کو بھی لگتا تھا کہ اریبہ پوری طرح اپنی خالہ کے ساتھ ملی ہوئی تھی۔ مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، وہ غصے سے بولا۔ کیوں؟ کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ کسی اور کو نہیں پسند کرتا، اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ میں آپ دونوں کی لاڈلی بھانجی سے شادی کر لوں۔ وہ ترکی بترکی بولا۔ تمہیں اس سے شادی کرنی ہوگی، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولے۔ ہاں، یہ کوئی زبردستی نہیں، اور نہ ہی میں کوئی بچہ ہوں جسے غصے یا مار کے بعد راضی کر دیں گے۔ وہ طنزیہ ہنسا۔ میں تمہارا باپ ہوں، تمہارے اچھے برے کو میں جانتا ہوں، اس لیے مجھے لگتا ہے کہ اریبہ سے بہتر کوئی لڑکی وہ تمہیں بہت خوش رکھے گی۔ یوں کہیے کہ آپ دونوں اس کے ذریعے ساری جائیداد کا مالک اسی کو بنانا چاہتے ہیں۔ وہ تنقیدی انداز میں بولا۔ اس میں کیا مشکل ہے؟ وہ تو میں ویسے بھی کر سکتا ہوں، لیکن مجھے تم عزیز ہو تو بیٹا میں تمہیں خوش دیکھنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ مجھے واقعی خوش دیکھنا چاہتے ہیں تو یوں اپنا فیصلہ نہ سناتے۔ وہ پلیٹ میں کانٹے پٹکتے ہوئے بولا اور اٹھ کر چلا گیا، جبکہ نائبہ بیگم حیرت سے باپ بیٹے کو دیکھ رہی تھی۔ کتنی گنی ہے یہ لڑکی، میرے شوہر کو پوری طرح قبضے میں کر لیا۔ وہ میری بہو بنے گی۔ اول تو یہ میں ہونے نہیں دوں گی، اگر ایسا ہو بھی جاتا تو میں اس لڑکی کو چین سے جینے نہیں دوں گی۔ پہلے اس کی ماں کا جادو چلتا تھا، اب اس بیٹی کا۔ نائمہ بیگم من ہی من میں پلاننگ کرتے ہوئے اریبہ کو کوسنے لگی۔ ممی، اچھا ہے نا اریبہ اگر آپ کی بہو بن گئی تو سوچے وہ تو آپ کے سامنے بھیگی بلی ہے، وہ اس جائیداد اور گھر کی کیا مالک بنے گی؟ اور بھائی کو خود قابو کریں یا نہ، آپ کا ساتھ تو پھر دینا ہوگا اسے۔ سوچے اگر کسی دوسری لڑکی کو بھائی شادی کر کے لائے تو آپ کا تو پتہ صاف ہو جائے گا۔ امبرین نے ماں کو سمجھایا تو وہ سوچ میں پڑ گئی۔ ہاں، کہہ تو تم ٹھیک رہی ہو، اگر وہ میری بہو بنی تو کام آسان ہو جائے گا۔ وہ بیٹی کی تجویز پر غور کرنے لگی۔ ویسے تمہارا باپ اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے؟ میں مر گئی ہوں جو مجھ سے نہ پوچھتا ہے اور نہ کوئی بات بتاتا ہے؟ وہ غصے سے بڑبڑاتے ہوئے بول رہی تھی۔ ہاں، یہ بات ڈیڈ سے کہیں مجھے کیوں بتا رہی ہیں؟ امبرین نے ناگواری سے کہا۔ ماں ہوں تم لوگوں کی، اپنے دکھ درد اولاد کو نہیں بتاؤں گی تو کسے بتاؤں گی؟ وہ غصے سے بھڑک اٹھیں۔ بیٹیاں تو ماں باپ کے دکھ درد سمجھتی ہیں۔ وہ امبرین کو دیکھ کر بولنے لگی تھی، مگر امبرین موبائل فون میں مگن تھی۔ تجھ سے بات کر رہی ہوں، نائمہ بیگم نے اس کے کندھے کو جھنجھوڑ کر کہا۔ ہاں، سن رہی ہوں، بھائی کیا مصیبت ہے؟ موبائل بھی استعمال کرنے نہیں دیتی۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلی گئی، جبکہ نائمہ بیگم اسے غصے سے گھورتی رہی۔ حنان آفس میں تھا جب اسے اعظم کا فون آیا کہ سکندر کی طبیعت پھر خراب ہو گئی ہے۔ وہ بے ساختہ بھاگتا ہوا ہاسپٹل پہنچا، مگر سکندر صاحب بیٹے کو اس قدر فکر مند دیکھ کر حیرت میں پڑ گئے۔ رات دیر سے بھی سکندر نے بیٹے سے شادی کی بات کی تو وہ چلا چلا کر اریبہ سے شادی کرنے سے انکار کر رہا تھا۔ سکندر عظیم بیٹے کی طبیعت سے بہت پریشان ہو گئے تھے۔ وہ فکر مند تھے کہ اتنے غصے والے شخص سے کون لڑکی شادی کرے گی، وہ کیسے اپنی زندگی گزارے گا، جبکہ انہیں یقین تھا کہ حنان دل سے بہت نرم انسان تھا۔ مگر صبح سویرے ان کو دل کا دورہ پڑا تھا اور اتفاق سے اس وقت اعظم ان کے پاس تھا۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے مرنے کے بعد تم تنہا رہ جاؤ گے۔ کیسے رہو گے اکیلے؟ یہ دنیا اور یہاں رہنے والے لوگ انسان کو تھکا دیتے ہیں۔ سکندر اپنے بیٹے کے ہاتھ کو پکڑ کر بولے۔ میں شادی کر لوں گا، آپ بس ٹھیک ہو جائے، مجھے آپ کی پسند سے کوئی اعتراض نہیں۔ حنان اپنے باپ کے ہاتھ کو پکڑ کر یکدم بولا تو انہوں نے بیٹے کے ہاتھ کو چوم لیا۔ مگر شادی بہت سادگی سے ہوگی، مجھے کوئی شور شرابت نہیں چاہیے، نہ ہی مجھے یہ ڈھول ڈھپاکے بالکل پسند نہیں۔ حنان نے باپ کو خوش دیکھ کر جیسے ذمہ داری کا بوجھ اتارنا چاہا۔ سکندر بھی راضی ہو گئے، جیسے وہ بس جانتے تھے کہ اریبہ کے آتے ہی گھر پر باہر آ جائے گی۔ اریبہ بھی اپنی خالہ کے دباؤ میں راضی ہو گئی تھی، مگر جب سکندر کو بہت خوش دیکھا تو اسے کچھ تسلی ملی کہ کوئی تو اس کی خوشی بھی چاہتا تھا۔ بہت سادگی سے نکاح کی تقریب ہوئی تھی اور ایک ولیمے کا فنکشن جو سکندر صاحب نے زبردستی ارینج کروایا تھا تاکہ بیٹی کی شادی کا اعلان باقاعدہ سے کر پائیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم یہ خدمت کر کے میرا دل جیت سکتی ہو؟ سگریٹ کا گہرا کش لیتے حنان نے اسے دیکھ کر طنز کیا تو اریبہ سانس روکے اپنے احساسات کو نظر انداز کر دیا۔ اس کے کپڑے رکھ کر کمرے سے جانے لگی، مگر حنان کی آواز پر قدم رک گئے۔ بیڈ پر میرے پاس آؤ۔ حنان کے حکم پر وہ رس اٹھی، مگر تیزی سے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کمرے سے جانے لگی تھی کہ حنان نے ریموٹ سے روم لاک کر دیا تھا اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے ہوئے اس کے مقابل آ کر کھڑا ہوا۔ مجھے نہیں پسند کوئی میری بات سے انکار کرے، پھر تم تو ایک زبردستی کی بیوی ہو۔ نفرت سے اس کے حسین چہرے کو دبوچتے ہوئے حنان غرایا اور پھر خود سوچتے اسے کمر سے تھام کر باہوں میں اٹھا کر بیڈ تک لے آیا۔ رشتے اگر زبردستی کے بنتے تو دل کے رشتوں کی کوئی اہمیت نہ ہوتی۔
بلکہ نام خالہ اور سکندر انکل کے رشتے کی طرح۔ حنان اس کی دھیمی آواز میں کہے اس جملے پر حیران رہ گیا۔ تم مجھے رشتوں کی اہمیت سمجھاؤ گی؟ وہ اسے کندھوں سے پکڑ کر اس کے چہرے پر جھک کر بولا، نہیں، میں دل کے جذبات کی اہمیت بتا رہی ہوں۔ آپ کے دل میں میری محبت ہے یا نہیں مجھے اس بات سے فرق نہیں پڑتا، مگر عزت کی میں حقدار ہوں، اور اگر آپ میری عزت نہیں کریں گے تو میں آپ سے ڈر کر اپنا وجود تو آپ کو سونپ سکتی ہوں، لیکن یہ دل نہیں، لیکن یہ جسم پر آپ کا حق ہے، چاہے تو سب کچھ آپ کا ہے۔ اریبہ کی بات پر وہ ششدر رہ گیا، مگر بظاہر طنزیہ ہنس دیا۔ کتنی بکواس کرتی ہو یار تم، دور ہٹو مجھ سے، حنان نے بظاہر بیزاری سے کہا، جبکہ اریبہ جانتی تھی کہ وہ اتنا برا نہیں ہے کہ اریبہ سے زبردستی کا تعلق بنائے۔ وہ منہ پھیر کر باہر چلا گیا تھا، جبکہ اریبہ بیڈ پر ساکت بیٹھی رہی۔ کہا تھا حنان تمہارے لیے سوٹیبل نہیں، مگر میری بات نہیں مانی، اور آج اپنا حشر دیکھو۔ اعظم نے اریبہ کو دیکھ کر افسوس کیا۔ بکواس بند کرو، میرے شوہر کے لیے ایک لفظ بھی مت کہنا، وہ تمہاری طرح نہیں، پتہ ہے میں اس پر بھروسہ کرتی ہوں۔ اریبہ کے بات پر اعظم طنزیہ ہنسا۔ سچ میں وہ باقی مردوں کی طرح ہر خوبصورت عورت کو دیکھ کر پھسل نہیں جاتا، وہ صرف مجھے پسند کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ غصہ بھی صرف مجھ پر کرتا ہے، کیونکہ وہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے، مجھ سے پیار کرتا ہے، تو اس کے ہر جذبے میں وہ صرف مجھے شامل کرتا ہے۔ حنان اریبہ کی باتیں سن کر حیرانگی سے بدبن گیا۔ وہ تم پر صرف غصہ کرتا ہے، اور تمہیں یاد ہے ایک بار تم نے کہا تھا کہ پیار نفرت کی پہلی سیڑھی ہوتی ہے؟ اریبہ نے اس کی بات کاٹ کر یاد دلایا تھا۔ بالکل ٹھیک کہا تھا تم نے، حنان کی ہر بات میں ہی شامل ہوں، وہ میرے علاوہ کسی لڑکی سے بات تک نہیں کرتا، وہ غصے کا بہانہ بنا کر ہمیشہ میرے قریب رہتا تھا، وہ مجھے بہت چاہتا ہے، اتنا کہ اگر میں نہ دیکھوں تو وہ پریشان ہو جاتا ہے۔ یہ تم مجھے نہیں خود کو تسلی دے رہی ہو، اعظم نے ہنستے ہوئے کہا، جبکہ حنان کو اریبہ کی کئی ہر بات شوق میں مبتلا کر گئی تھی۔ کمرے میں آ کر بیڈ پر نیم دراز ہو، مگر اس کی سماعتوں میں اریبہ کی باتیں بازگشت کر رہی نہیں۔ کیا یہ سچ ہے کہ میں اریبہ سے محبت کرتا؟ لیکن یہ بات میں خود بھی آج ہی جان پایا ہوں۔ کیا وہ اپنا بھرم رکھ رہی تھی یا پھر یہ سچ ہے؟ وہ مستقل خود سے سوال جواب کرتا تکرار کر رہا تھا۔ اس کے اندر ایک جنگ چھڑی ہوئی تھی، وہ بار بار دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا۔ اسے انتظار تھا کہ اریبہ کمرے میں آئے گی، حالانکہ اس کی پچھلی غلطی کے بعد وہ 3 دن سے کمرے میں نہیں آئی تھی، مگر حنان نے بھی اسے کمرے میں آنے کو نہیں کہا تھا۔ دراصل وہ شرمندہ تھا، مگر بظاہر وہ ہمیشہ خود کو انا پرست ظاہر تھا۔ وہ بہانے سے اریبہ کو دیکھنے جاتا تھا، لیکن خود کو بھی اس بات سے بے خبر رکھتا تھا کہ وہ اریبہ کی غیر موجودگی سے بہت اداس تھا۔ اسے لگتا ہے کہ میں اسے معافی مانگوں گا، مگر ایسا نہیں ہے، وہ مجھ سے ناراض ہوئی تو اسے خود ہی آنا ہوگا۔ ہمیشہ اس کی اپنی انا محبت پر غالب ہو جاتی تھی، آج بھی ایسا ہی تھا۔ کتنی بار سمجھائے کہ اسے قابو رکھو، لیکن نہیں، تم سے اتنا سا کام نہیں ہو رہا، کبھی کچھ کیا ہے میرے لیے؟ نائمہ بیگم نے اریبہ کو جھنجھوڑ کر کہا تو وہ مایوسی سے انہیں دیکھنے لگے۔ بالکل اپنی ماں کی طرح گھنی میسنی ہے، سکندر کو کس طرح اپنی معصومیت سے رام کیا، اسی طرح اس کے بیٹے کو بھی شیشے میں اتارنا ہے۔ آپ خواہ اسے یہ سب کہتی ہیں، جبکہ یہ تو ہمیشہ ڈیڈ اور بھائی کے بیچ میں صلح کرواتی ہے۔ حنان ان تینوں ماں بیٹوں کا اریبہ کے ساتھ اس قدر برا برتاؤ دیکھ کر ششدر رہ گیا تھا، جبکہ اسے لگتا تھا کہ اریبہ نائمہ کی چہیتی جاسوس تھی، مگر یہاں تو سب الٹا تھا، وہ بے بسی کی تصویر بنی ہم سب کے بیچ میں پھنسی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ سب میرے خلاف سازشیں رچاتے ہیں، لیکن میں تو مرد ہوں، میرا کوئی کیا ہی بگاڑ سکتا ہے۔ یہ لڑکی تھی، اس نے تو سب کے ساتھ میرے رویے بھی جھیلے ہیں۔ اب جاؤ، جا کر جو کہے وہ کرو، اٹھاؤ یہ کھانے کا ٹرے اور جا کر اسے کھانا کھلاؤ۔ حنان نائمہ بیگم کے حاکمانہ لہجے پر اپنے خیالات سے واپس لوٹی۔ یہ کھانا کیوں؟ وہ کھانا کھا کر آیا، میں نے ابھی پوچھا، وہ کانپتے ہوئے ٹرے کو تھام کر حیرانگی سے بولی، تو حنان کو بھی ان کی حرکت پر تجسس ہوا، جبکہ اریبہ نے جھوٹ بول کر منع بھی کیا۔ کھا کر آیا ہے؟ کیوں؟ وہ غصے سے بولی، اس سے کیا پوچھ رہی ہیں؟ مجھے دیں یہ کھانا، میں خود کھا لوں گا۔ حنان نے بیچ میں آ کر ان سے کھانے کا ٹرے لیا تو ان سب کا نیچے کا سانس نیچے رہ گیا اور اوپر کا اوپر۔ ہاں دیکھو نا تمہارے کھانے کی، اور ہاں مجھے تو لگتا تھا کہ آپ میری بیوی کا بہت خیال رکھتی ہیں، لیکن آپ اسے ڈانٹ کیسے سکتی ہیں؟ نائمہ بیگم کے خوش آمد بھرے لہجے میں بے اختیار مسکرانے کی کوشش کی، مگر حنان نے بڑے تیکھے لہجے میں طنز کیا تھا۔ وہ چاروں ہی حنان کے اس رویے سے خوفزدہ ہو گئی تھیں، مگر حنان نے مزید کچھ نہیں کہا اور باہر چلا گیا۔ کیوں تم میرے پاس تک نہیں آتی؟ ڈر گئی ہو یا خفا ہو گئی ہو؟ حنان سو رہا تھا جب اریبہ کمرے میں دبے قدموں آ کر سائڈ ٹیبل کی دراز میں کچھ ڈھونڈنے لگی تو حنان نے بے ساختہ اس کا ہاتھ پکڑ کر
اسے اپنے پاس کھینچا۔ نہیں، میں کمرے میں کیوں نہیں آتی ہوں؟ کیا میری خدمت کا بھوت سے سر سے اتر گیا؟ وہ اس کی بات کاٹ کر اب اریبہ سے اسی لہجے میں بات کر رہا تھا جیسے وہ اسے تنگ کر کے بہت خوش ہو، جبکہ وہ اسے صرف ڈراتا تھا، جس کے بعد بھی حنان دل ہی دل میں بے چین رہتا تھا کہ سب کے رویوں نے اسے اتنا پتھر دل بنا دیا تھا کہ ایک کمزور لڑکی کو تنگ کر کے خوش رہنے کی اداکاری وہ خوب کرتا تھا۔ کہاں ہے نا، جب جو کہوں وہ مان لیا کرو۔ حنان نے اسے اپنی باہوں میں دبوچ کر کہا تو وہ اس کے سینے سے لگ کر کسی مچھلی کی طرح ہڑبڑانے لگی۔ مجھے جانے دے پلیز۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر حنان نے اس کے گالوں پر انگلیاں پھیر کر اپنے لب رکھ دیے۔ وہ اس کی چھوئن سے سانس لینا بھول گئی۔ حنان نے اس کا خاموشی پا کر اپنی طرف رخ کروائے تو اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ حنان کی لامبی پلکوں کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے بے چین ہو گیا اور بے ساختہ اس کی زلفوں میں انگلیاں پھیرنے لگا تو وہ گھبرا کر اٹھی۔ میں تم سے… حنان ابھی اٹھ کر اسے کچھ کہنے والا تھا کہ وہ یکدم اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ پیار کرتا ہوں، اس کی جاتی حنان نے زیر لب اپنی بات پوری کی اور پیچھے بیڈ پر گر گیا۔ آپ کی گاڑی کی چابی کہاں ہے؟ حنان نے اپنے باپ کی گاڑی کی چابی لی۔ کیوں؟ کیا وہ تمہاری گاڑی کہاں ہے؟ وہ حیران ہوئے۔ وہ میری گاڑی میکینک کے پاس ہے تو آج آپ کی گاڑی سے آفس جا رہا ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، مگر اریبہ کو بھی لیتے جانا، وہ میری گاڑی سے ہی یونیورسٹی جاتی ہے۔ حنان باپ کی بات سے حیران ہوا۔ نہیں، وہ ٹیکسی سے چلی جائے گی، مجھے کہیں جلدی پہنچنا ہے۔ سکندر حنان کے جواب سے کچھ زیادہ حیران نہ ہوئے اور خاموش ہو گئے۔ اریبہ ان کی بات سن کر دروازے سے الٹے قدموں پیچھے لوٹی تھی۔ جب نعمہ بیگم کی آواز کان میں پڑی تو رک گئی۔ اس لڑکی سے تو جان چھوٹے، ویسے بھی اس کے مرنے سے کیا ہی کوئی سوگ کرے گا، وہ اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی۔ سکندر کی گاڑی سے جاتی ہے، آج ہمیشہ کے لیے چلی جائے گی، گاڑی کے بریک فیل ہو چکے ہیں۔ نائمہ بیگم کے جملے پر وہ ساکت رہ گئی، ایک لمحے کے لیے جیسے وہ سانس لینا بھول گئی تھی۔ مگر گاڑی میں تو حنان گئے ہیں، وہ زیر لب بولی اور بھاگتی ہوئے باہر آئی، مگر تب تک حنان نکل چکا تھا۔ اریبہ نے یکدم اسے فون کرنا شروع کیا، مگر حنان کال ریسیو نہیں کر رہا تھا۔ وہ ٹیکسی لے کر اس کے پیچھے آئی، مگر وہ آفس نہیں آیا تھا۔ وہ حنان کی کیبن کو دیکھ کر بے ساختہ رونے لگی۔ کیا وہ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ حنان اپنے آفس میں آیا تو اسے دیکھ کر حیران ہوا۔ حنان! اریبہ نے بے ساختہ دوڑ کر اس کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ تمہیں کیا ہوا؟ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اسے اس قدر روتا دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ مجھے بتاؤ کیا ہو گیا، کیوں روئے جا رہی ہو؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ حنان نے اسے خود سے الگ کرتے ہوئے کہا اور چیئر پر بٹھا کر اس کے چہرے سے آنسو صاف کیے۔ مجھے لگا آپ کو کچھ ہو گیا، اریبہ نے بمشکل کہا تو حنان نے حیرت سے دیکھا۔ تمہیں میری فکر ہو رہی تھی؟ تو نہیں ہونی چاہیے تھی، وہ جواباً بے ساختہ بولی تو حنان نے اسے گلے سے لگا لیا۔ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ آپ سپر ہیرو ہیں، وہ تنزیہ بولی تو حنان نے اس کی بات پر ہنس دیا۔ ہاں دیکھو نا، جس گاڑی کے لیے تم پریشان ہو رہی تھی اسے میں ٹھیک کروا کر لے آیا۔ وہ اسے گاڑی کی چابر دکھا کر بولا۔ آپ جانتے تھے کہ گاڑی خراب ہے؟ وہ اپنی آنکھوں کو رگڑ کر بولی۔ نہیں، میں یہ جانتا تھا کہ تم یہ جانتی ہو کہ گاڑی خراب ہے، اس لیے ایسا کیا۔ کیا مطلب؟ وہ سمجھی نہیں، مگر حنان نے نائمہ بیگم سے یہ کہنے کو خود کہا تھا۔ اب نائمہ بیگم کو اسی گھر میں رہنا تھا تو حنان کی بات ماننی پڑی، مگر حنان اپنی پلاننگ میں کامیاب ہوا تھا، اسی لیے اریبہ اس وقت اس کے ساتھ تھی۔ چلو گھر چل کر سب بتاتا ہوں۔ حنان نے اسے ہاتھوں سے پکڑ کر اٹھایا تو وہ اس کے ساتھ آ گئی تھی۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ حنان کئی دنوں سے جس پر مہربان تھا وہ واقعی اس سے پیار کرنے لگا تھا، مگر اریبہ کو اس بات پر یقین آج ہو گیا تھا۔